والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا السنن ووقانا المحن والصلاة الحنانة والسلام الأحن على الإمام الأمين الأمن مربي الروح والبدن وعلى آله وصحابه في السر والعلن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أتى عبد بقلبه إلى الله إلا أتى الله بقلوب المؤمنين إليه. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت کے ساتھ بآواز بلند سارے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا خليل الله. صدق الله المولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں خطبہ مسنونہ میں تلاوت کردہ آیت کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کروں، مناسب ہی نہیں بہتر سمجھتا ہوں کہ محبت اور عقیدت سے بیدار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کے چند اشعار پیش کریں. لہذا بیداری کا ثبوت دیں، اپنی محبتوں کو کھولیں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ آپ بھی پڑھیے جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا
کر لو نظارہ یا محبت سے دیوانوں آواز آ جائے خدا کا جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا جب حشر کے میدان میں آدم بھی چہرہ موڑ لیں گے عیسیٰ بھی اپنی نگاہیں پھیر لیں گے موسیٰ بھی جب نظر ہٹائیں گے میرے آقا وہاں مدد کریں گی تو بس تیری ذات ہوگی جو ہم گنہگاروں کو حشر میں بچائے گی اسی لیے دنیا میں یہ کہنا ہے بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا ذرا محبت سے آواز آئے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے بس ایک تمنا مجھے اپنا بنا لیجئے خدا رایا مومن اگر ہے تو مومن کو ناز بس اسی پہ ہوگا بخاری کی روایت آقا کی بارگاہ میں صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ کہا پیارے آقا یہ بیان فرمائیے ہمیں بتا دیجئے قیامت کب آنے والی ہے شاباش کیا کہا قیامت نہیں ذرا بیدار ہو کر ابھی بس گھنٹے بھر کا آپ کا یہ آج کا جلسہ باقی اس کے بعد درود و سلام اور ان علماء کی دعاؤں کے ساتھ آج کی یہ مقدس محفل جو ہے اختتام کو پہنچ جائے گی ذرا اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو بیداری کے ثبوت دے دیجئے محبت سے کہیے یا رسول اللہ ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ آقا سے صحابی نے سوال کیا متی الساعہ آقا قیامت کب آئے گی میرے آقا نے سوال فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھنے سے پہلے یہ بتا دے ما اعددت لہا تو یہ بتا تو نے قیامت کی کتنی تیاری کر لی ہے تو نے قیامت کی کتنی نمازیں کتنی پڑھی ہے روزے کتنے رکھے زکوٰۃ دی ہے حج کیا ہے اولاد کو نمازی بنایا ہے دین سکھایا ہے قرآن پڑھایا ہے ذرا بتا تیاری کتنی ہو گئی ہے ارے میرے عزیزوں سنو سنو وہ صحابی جنہوں نے ریگستانوں میں گرمیوں میں جہاد کیے جنہوں نے روزے رکھے جن کی جبینیں سجدوں سے سجی تھی صحابی نے یہ جواب دینے کے بجائے کہا دون آقا تیاری تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے انی احب اللہ و رسولہ تیاری تو نہیں ہے مگر میں قسم خدا کی خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوں آقا کی بارگاہ میں جب یہ کہا تو اسی لیے نسبت قائم ہو جائے ہم کہتے نہ دنیا کی ہمیں خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے ایک تمنا آقا ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا رایا رسول اللہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا یا اللہ وقرۃ اعیننا وبہجۃ صدورنا واغفر لنا ورحمنا واہدنا یا ارحم الراحمین معزز حاضرین
لاکھ تعداد حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک رب کائنات کی بارگاہ میں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، جس نے ہمیں الحمدللہ اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور حمد ثنا ہو اس ذات وحدہ لا شریک خدا کی بارگاہ میں جس نے ہمیں عزت بخشی، اس نے ہمیں بنایا امت حضرت محمد عربی علیہ وسلم۔ درود و سلام و نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو روئے زمین میں معراج کے دلہا بنائے گئے اور کل حشر کے دن انشاءاللہ شفاعت کے دلہا بنائے جائیں گے۔ آج پہلی بار ہماری حاضری آپ کے درمیان الحمدللہ ثم الحمدللہ ان اولیاء کاملین سے جو عظیم ہمارا رشتہ ہے، ولی کامل سید اکبر شاہ صاحب، ان اولیاء کرام سے ہمارا جو مضبوط رشتہ ہے، اس مضبوط رشتے کو نبھانے، اس ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے میں ناچیز یہاں حاضر ہوا۔ فی الوقت ہماری تنظیم تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر آپ لوگ جانتے ہوں گے، جس کے بانی غازی ملت حضرت علامہ عبدالرشید داودی دمت برکاتہ القدسیہ ہے۔ الحمدللہ اسی تحریک کا میں ایک ادنا خادم و گراؤنڈ لیول پہ جو اس وقت اپنی کوششوں میں مصروف ہوں دینی کام کے تعلق سے، لیکن انشاءاللہ آج اس محبت بری وادی میں پہنچ کر میں یہ اندیا دیتا ہوں، ہم نے اس مشن کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک دن انشاءاللہ اسی اسٹیج سے داودی صاحب سے یہاں ہم تقریر کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ اس مشن، اس محبت ان ولیوں کے مقدس درباروں کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم انشاءاللہ اس ہستی کو انشاءاللہ یہاں بلا کر آپ کے سامنے ہم تقریر کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو مختصر چونکہ مفتی صاحب نے بڑی بہترین تقریر آپ کے سامنے کی ہے، تمام جو ہے واضح انداز میں آپ کو اولیاء کاملین کی محبت خدا کے ذکر سے جوڑا ہے، لیکن میں کچھ مختصر باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے، لہٰذا 2 بجے تک ایک محفل میں پہنچنے کا میں نے پہلے وعدہ دیا ہوا ہے، وہاں بھی پہنچنا ہے، لیکن انشاءاللہ میں اپنی حاضری کو یہاں بھی درج کر کے چلے جاؤں گا، مگر چند منٹوں کے لیے انشاءاللہ آپ کی میں بیداری چاہتا ہوں۔ محبت سے کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، آپ جواب دے دیجئے گا تبھی میں انشاءاللہ بول پاؤں گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اور نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزیں، ایک تو وہ جو صاحب ایمان ہوئے، ایمان لایا، خدا و رسول پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اس کے بعد نیک اعمال کیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، فرض نمازیں ادا کی، واجبات ادا کیے، سنن ادا کیے، مستحبات ادا کیے، نوافل ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت کا ایک مقام عنایت فرماتا ہے۔ یعنی میری مراد آیت کریم کا مقصود یہ ہے، سید پیر اکبر شاہ صاحب میں سے یہاں جتنی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید چند حضرات خوش نصیب ہوں جن کا حضرت کے خاندان سے ڈائریکٹلی رشتہ ہے، مگر ہمارا کوئی خاندانی رشتہ، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی بتائیے اتنے سارے لوگ پھر بھی آ گئے ہیں، اتنے سارے لوگ پھر بھی جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دراصل وہ جس نے نیک ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رب تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کی محبت کو تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تم ان کے دربار کی طرف خود کھینچے چلے آ جاتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا اولیاء کاملین۔ ابن کثیر، میں نے اپنے خطبے میں بھی یہ حدیث پڑھی، ابن کثیر نے بھی اسے روایت کیا اپنی تفسیر میں، امام طبری نے بھی اسے روایت کیا، ما اتا عبد بقلبہ الی اللہ، کوئی بھی بندہ، ایک بھی بندہ جو صدق کے دل کے ساتھ جب خدا کی عبادت میں لگ جاتا ہے، ہاں شابش، خدا کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے، غار اور گفو میں عبادت کرتا ہے، یہ خدا کے ولی جب خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں،
دنیا والوں تمہیں تمہاری نظروں سے یہ پوشیدہ رہتے ہیں، دنیا والوں یہ اپنے اپنے علاقوں میں کئی جنگلوں میں کہیں بیابانوں میں خدا کے ولی عبادت کرتے ہیں، تم انہیں جانتے نہیں ہو، لیکن وقت یہاں آتا ہے، حدیث سن لینا عزیزو غیرت مند مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے ما آت اللہ عبد بقلبہ اللہ، جو بندہ قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، جو بندہ صدق دل کے ساتھ خدا کا ولی بن جاتا ہے، وہ اپنا سودا خدا کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے الا ات اللہ بقلوب المؤمنین الیہ، تمہیں یہ خدا کا ولی جب بن جاتا ہے، خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس ولی کا غلام بنا دیتا ہے۔ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت ایسے ہی نہیں ہوتی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے حدیث یہاں بھی آپ کے سامنے سنائی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ولی کامل کو ولایت کے درجے پہ فائز فرماتا ہے، مسلم شریف کتاب البر والصلہ، اسی میں یہ روایت موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت کے درجے میں پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم نے کسی ولی کو چنتا ہے، مسلم کی روایت بیان کرتی ہے اذا احب اللہ عبدا، اذا احب اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل کو بلا کے فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ یہ ولیوں کی بارگاہ میں دور دور سے حاضری ایسے ہی نہیں ہوتی ہے، ولیوں کا چرچا زمین میں بعد میں ہوتا ہے، پہلے آسمان میں ولیوں کے چرچے ہوتے ہیں، انسانوں کے بیچ، ہم گنہگاروں کے بیچ بعد میں ہوتے ہیں، پہلے رب تبارک و تعالیٰ اپنے انہی ولیوں کا چرچا، ان کی شان اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چرچا، خدا کے معصوم نوری ملائکہ کے درمیان پہلے ولیوں کا چرچا ہو جاتا ہے۔ مبارک ہو آج سید اکبر کی بارگاہ میں آنے والے زائرین، اپنی عقیدتیں پیش کرنے والوں مبارک ہو، اپنی عقیدتیں پیش کرنے والوں تمہارے لیے جاں فضا ہے مزدے، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل سے کہا جاتا ہے آسمان والوں سے کہہ دو وہ بھی محبت کریں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پہلے خدا خود محبت کرتا ہے، پھر جبریل محبت کرتا ہے، آسمان کے جب فرشتے محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر جبریل سے کہا جاتا ہے جبریل اب آسمان میں میرے ولی کے چرچے ہو گئے، اب روئے زمین کے لوگوں میں میرے ولی کے چرچے شروع کر دو۔ اس کے بعد روئے زمین میں ولی کامل کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اولیاء کی بارگاہوں سے وابستگی ایسے ہی نہیں ہوتی، لیکن جب ولی مقام ولایت پہ فائز ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت کرتا ہے، ملک محبت کرتا ہے، مومنین کے دلوں میں ولیوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ولی جب اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ولی کیا بن جاتے ہیں، جس حدیث کو مفتی صاحب نے سنایا بخاری کی، تھوڑی سی میں آپ کی توجہ ادھر دلاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا نبی یا شفیع الورا لگئی پری مال و اولاد سمی سری اللہ لا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی بخاری شریف کی روایت صاحب مشکات نے بھی روایت کیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے عداوت کرے، ایک ولی سے دشمنی کا مظاہرہ کرے، اس ولی کو قدر خاطر میں نہ لائے، اس ولی کی عزت نہ کرے، اس ولی کو عام آدمی سمجھے، اس ولی کی توہین کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ کسی ولی سے اگر عداوت رکھے بندہ، خدا اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی الا مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ میری نزدیکی سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، سب سے پہلی چیز فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ وہ میرے نزدیک آ جاتا ہے۔ لہذا فرض نمازیں ان کی پابندی ہونا ضروری ہے، فرض روزے ان کی پابندی ہونا ضروری ہے،
فرض زکات ان کی پابندی ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا فرض حج ان کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي، اور یہ بندہ مسلسل میرے نزدیک آ جاتا ہے، یہ بندہ مسلسل میرے قریب آ جاتا ہے، یہ میرے قرب کے تمام درجوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تو پھر یہ جب نزدیک آتا ہے خدا کے جلووں میں آ جاتا ہے، پھر یہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے حَتَّى كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اب یہ سنتا تو یہ ہے مگر دی ہوئی قوت خدا کی ہوتی ہے، اب سنتا ولی ہے۔ خدا کہتے ہیں فَكُنْتُ، میں بن جاتا ہوں، سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ولی پھر عام انسان بشری شکل و صورت میں تو رہتے ہیں مگر ان کے اندر کی روح لطیف اتنی منور ہو چکی ہوتی ہے، اتنی منور ہو چکی ہوتی ہے، اس ولی کی ذات میں خدا کے جلوے بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر سمجھنے کی ضرورت ہے ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو، عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے ان ولیوں کی تعلیمات پر۔ اگر آپ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو پھر ولیوں سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کوئی فائدہ۔ اگر آپ اپنے گھروں میں بے حیائی دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اولاد کو بے حیا اور بے نمازی بنایا ہے، پھر آپ ولی سے محبت کا دعویٰ کرنا بھی آپ کا قابل قبول۔ اگر ولی سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو اس ولی کامل کی زندگی کی پیروی کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر آگے بڑھنا ہے، اس کی زندگی کے مدارج، اس ولی کامل نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اس طرح ہم نے زندگی گزارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا آج ملت اسلامیہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جن دکھوں سے دوچار ہے، اس کا واحد سبب ہم دین سے دور ہو گئے، ہم دین سے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہائے ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، مگر ہم نے آج قرآن کو بھی پیچھے چھوڑا، تعلیمات رسول کو بھی پیچھے چھوڑا، بے دینی بے راروی کو ہم نے اپنایا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگے، دین کو ہم نے اہمیت نہیں دی، دنیا کو ہم نے اہمیت دی، مال و دولت کو ہم نے اہمیت دی۔ دوسری جگہ شاعر فرماتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہو گئی ہے قوم بے اقتدار اپنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج جن حالات سے دوچار ہوئے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے جن دینی تعلیمات پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے تھا ہم ان دینی تعلیمات پر کاربند نہ رہ سکے، جس نبی کے دامن کو تھامنا چاہیے تھا، جن ولیوں نے ہمیں شریعت سکھائی تھی، ہم ان ولیوں کی شریعت کی عمل پیری پوری طرح نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے امت اس نتیجے پر پہنچی۔ لہذا ہم نے آج عہد کرنا ہے اس دربار میں، ولی کامل کی بارگاہ میں وعدہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ آج سے میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں سب آپ تیار ہیں یہ وعدہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ آج سے ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آج سے ہم بے نمازی نہیں بنیں گے، آج سے ہم بے حیائی دیکھنے والے نہیں بنیں گے، نہیں انشاءاللہ اب ہم نے اپنے اس ولی کامل کی بارگاہ میں وعدہ کرنا ہے، آج سے ہم نے اپنے خدا کو بھی راضی کرنا ہے اور رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ اب انعامات دیکھ لیجئے، جب ولی اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، ان اولیاء کرام کا مقام دیکھ لیجئے، بیجت الاسرار شریف کے اندر بھی نقل کیا، زبدۃ الاثار کے اندر بھی نقل کیا۔ بغداد کا ایک تاجر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں بغداد کا ایک تاجر ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہے۔ ملک شام نہیں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، اختتام کروں میں؟ 2 منٹ میں محبت کے ساتھ بیداری کا ثبوت دے دی۔ ایک ولی غوث اعظم کے زمانے میں بغداد کے ایک تاجر کو تجارت کرنے جانا ہے ملک شام۔ کہاں؟
تاجر کو ملک شام جانا ہے، مگر ان کی عادت تھی پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں آ کے اجازت لیتے تھے۔ تاجر آ گیا، اس دور کے ایک بہت بڑے ولی سیدنا حماد رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں آئے۔ سیدنا حماد سے عرض کیا ولی نے، اس تاجر نے، حضرت میں مال کا ایک تجارت کا ایک قافلہ لے کر ملک شام جانے والا ہوں، آپ بتائیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہہ رہے ولی کامل نے تھوڑا غور و فکر کیا، کہا مت جا۔ ہاں کیا کہا؟ عرض کیا کہا؟ ولی کامل کیوں؟ کہا تجھے اس سفر میں قتل کر دیا جائے گا، تیرے مال کو لوٹ لیا جائے گا، لہٰذا تو شام کے سفر میں تجارت میں نہ نکلنا، جان کی حفاظت کرنا، خطرہ ہے تیرے لیے۔ یہ بندہ پریشان وہاں سے واپس نکلا۔ جب نکلا ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، دیکھا کہ سامنے سے تشریف لا رہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں گیا، کہا شام کا سفر کا ارادہ ہے، مال تجارت لے کے جانا ہے، شیخ عبد القادر آپ کیا فرماتے ہیں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے نظر ایک دی، کہا ٹھیک ہے چلے جا، کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک ہے چلے جا کوئی۔ اب توجہ دے دینا، آپ بیدار رہنا۔ سیدنا حماد کہتے ہیں مت جا، دو چیزوں کا خطرہ، ایک تیرے مال کو لوٹ لیا جائے گا، مال کو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو نہ جا۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کوئی بات نہیں چلے جا، تجھے کچھ ہونے والا۔ اب اس ولی کی بات مانے تو قتل کا خطرہ، اس ولی کی بات مانے تو مال کے لٹ جانے کا خطرہ، غوث اعظم کی مانے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا حماد بھی اپنی جگہ، غوث اعظم بھی اپنی جگہ، مگر تاجر نے کہا میں تو اب مال لے کر چلے ہی جاؤں گا۔ تاجر چلا گیا ملک شام، تجارت بھی کر لی، نفع بھی کمایا۔ واپسی میں جب ایک جگہ آیا، راستے میں نیند پڑ گئی، تو نیند میں دیکھا کہ اس پہ خواب میں حملہ ہوا ہے، مگر خواب میں دیکھا مال بھی لوٹا گیا، قتل بھی کیا گیا۔ بیدار ہوا تو دیکھا ارے میں نے تو تجارت بھی کر لی، نفع بھی کمایا، مال بھی ساتھ میں موجود ہے۔ مال لے کر واپس پہنچ گیا بغداد۔ کہاں؟ بغداد جب پہنچا تو سب سے پہلے ملنے گیا سیدنا حماد کے پاس۔ جب حماد رضی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سیدنا حماد نے فرمایا بتا تاجر کیا بات ہے؟ تمہیں آقا ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ ایک بات؟ جب میں ملک شام جانے کے لیے اجازت لینے آیا تو آپ نے بتایا تھا تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، لیکن اے میرے پیر ذرا نظر کرو، میں ملک شام بھی گیا، تجارت بھی کیا، مال بھی کمایا، مال کما کر آیا ہوں، نہ مجھے قتل کیا گیا نہ میرا مال لوٹا گیا۔ نہیں مگر آپ محبت کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ اب جب محبت کا ثبوت دیجیے، ایک بار محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب جب انہوں نے عرض کیا تو سیدنا حماد نے جواب دے دیا، کہا نادان تجھے کیا لگا میں نے غلط بولا، میں نے جھوٹ بولا؟ نہیں حضرت میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، آپ خدا کے ولی ہیں، جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ مگر مجھے بتائیں ماجرا کیا؟ جب آپ نے کہا تھا تجھے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، پھر میرے ساتھ یہ ماجرا کیوں پیش نہیں آیا؟ تم نے دراصل سن حقیقت یہی ہے، اگر تو سفر کرتا قتل بھی لکھا تھا، مال کا لوٹنا بھی لکھا تھا، لیکن تو جب یہاں سے نکلا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں گیا تھا، اب پھر سے چلے جا شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں ان کی دستبوسی کر۔ کیوں؟ کیونکہ جو حقیقت میں تیرے ساتھ ہونے والا تھا، غوث اعظم کی دعا نے حقیقت کو خواب میں بدل دیا تھا۔ یہ ولیوں کی تاثیر ہوتی ہے، یہ اولیاء کرام کا مقام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولی کا کہنا پھر میرا کہنا بن جاتا ہے، ولی کا سننا پھر میرا سننا بن جاتا ہے۔ ایک چیز کے ساتھ میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا گیا سیدنا ابو عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ، ملک شام کے فقیر زمانہ، ولی کامل، مگر رہتے تھے اس انداز میں ہمارے یہاں کے لوگ درویش کہا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ درویش بولا جاتا ہے۔ درویش انداز میں رہتے تھے۔ ایک یہودی آ گیا، مسلمانوں کے عالموں کو کہا میں چیلنج کرتا ہوں، تم ڈسکس کرو، تم اسلام کو ثابت کرو، میں یہودیت کو ثابت کروں گا۔ میز لگ گئی، ڈسکس شروع ہو گئی، گفتگو ہو گئی، ادھر سے دلائل ادھر سے دلائل۔ اس نے کہا میں تمہارے قرآن کو نہیں مانتا،
اسی طرح لیکن دلیلیں چلتے رہی مگر ڈسکس ہو رہی ہے مگر حل کچھ نکل، بس توجہ آخری بات کے ساتھ میں اختتام کر رہا ہوں، حل کچھ نکل نہیں رہا ہے۔ کہہ رہے اتنے میں درویش زمانہ سیدنا ابو عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ گئے، کہہ رہے او یہودی بات کو اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہو، آجا چند منٹوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ چند منٹوں میں فیصلہ؟ وہ کیسے؟ کہا تو گھبرا مت، بڑی دلیلیں دے دی تو نے، اب ایک کام کرتے ہیں، دو کھندکے بنواتے ہیں، دو گڑے بنواتے ہیں، دونوں میں آگ لگوا دیتے ہیں، دونوں میں آگ، تو بھی کود جا میں بھی کودوں گا، جو سلامت نکلے گا وہی حق پر ہوگا۔ یہ اولیاء کاملین گئے۔ قادیانیوں نے جب مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ اس کافر زمانہ کو جب نبی کے طور پر پیش کیا تھا، پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا تم بھی آنا انگریز کے زمانے میں عدالت میں، تم بھی آنا، ارے قادیانیوں ہم بھی آئیں گے، تم مرزا کی نبوت ثابت کرنے آنا، ہم اس کا کفر ثابت کرنے آئیں گے، کاغذ تم بھی لانا ہم بھی لے آئیں گے، قلم تم بھی لانا ہم بھی لائیں گے، مگر جس کا قلم کاغذ پہ خود بخود لکھتا چلا جائے وہی حق پر ہونا چاہیے۔ یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ ہمارے اولیاء کرام کی طاقت۔ تو یہودی بڑا حیران ہوا، کہا ٹھیک ہے اب تیری اس آرزو کو بھی پورا کروں گا، میں تیرے ساتھ آگ میں اترنے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے کہا، آگ جلائی گئی، دنیا حیران کی، درویش زمانہ کے ساتھ یہودی مناظرہ کے لیے اترا، مگر اس سے پہلے سیدنا حماد نے، سیدنا ابو عبداللہ نے کہا مگر تجھے پہلے ایک جھلک دکھا کر کے ایک موقع دینا چاہتا ہوں، کہیں تو بات میں نہ پچھتائے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا چادر ہے تیرے پاس دے دو۔ یہودی نے اپنی چادر اٹھائی اور دے دیا سیدنا حماد کو۔ سیدنا حماد رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک جو ان کی تھی، چادر کو اتارا اور بچھایا، چادر کو اتارا، اور جب سیدنا حماد نے چادر کو بچھایا، ابو عبداللہ نے یہودی کی چادر کو لے لیا، اپنی چادر پہ رکھ دیا، چادر کو بند کر دیا، آگ میں پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ اب مجھے بتانا غیرت مند مسلمانوں، بیداری کا ثبوت دے دینا، تذکرۃ الاولیاء مستند کتاب میں ثابت۔ اب مجھے بتائیے، اب اگر آگ میں جب ایک چادر کے اندر دوسری چادر رکھ کر ڈالیں گے، پہلے کون سی والی چادر جلے گی؟ ہاں باہر والی جلے گی پہلے، یہی ثبوت ہے۔ یہی اگر ہم یہاں بھی کریں گے تو پہلے باہر والی جلے گی تب جا کر اللہ اکبر۔ سیدنا ابو عبداللہ نے کہا یہودی تجھے موقع دینا چاہتا ہوں، بعد میں ایسا نہ ہو تو پچھتاتا پھرے، ذرا اسلام کی صداقت کو دیکھنا ہے، ایک جھلک تو تو دیکھتا چلے جا۔ کہہ رہے دونوں چادر، سیدنا ابو عبداللہ نے اپنی چادر میں یہودی کی چادر کو رکھا، آگ میں پھینکا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نکالنے کا حکم دیا، لوگ حیران ہوئے، ایسا لگا کہ نہیں کہ چادر آگ میں تھی بلکہ اس سے زیادہ چمک رہی تھی۔ یہودی خوش ہوا کہ جب اس کی چادر نہیں جلی تو میری بھی نہیں جلے گی، جب اس کی چادر نہ جلی تو میری بھی۔ کہا یہودی صبر کر، ہاں کہا میری چادر باہر والی ہے لہذا میری چادر جلی نہیں ہے، اندر والی کھول کے دیکھو اس کا کیا حشر ہے۔ چادر کھولا گیا تو دیکھا یہودی کی چادر جل کے کوئلہ بن چکی۔ کہا یہ تو عالم دیکھ، محمد عربی کے غلاموں کا چادر تو پہلے میری جلنی چاہیے تھی، پھر تیری، میری چادر سلامت نکلی، تیری چادر کے کوئلے بن گئے ہیں، تیری چادر کے۔ اور یہ شان ہے ان کے خدمتگاروں کا، تو بتائیں مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے نبی کے در کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو بتائیے میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ مگر میرے عزیزوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ایک ہی پیغام لیے آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے ضروری ہے جو رشتہ ہمارا کٹ گیا ہے دین سے، اولیاء اللہ سے جو رشتہ کٹ گیا ہے ہمارا، ہم نے اس سے پھر سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیسے جڑیں گے؟ کیسے جڑیں گے؟ خود بانمازی بنیں گے، اولاد کو بانمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے سب، خود بانمازی بنیں گے، اپنی اولاد کو بھی بانمازی بنائیں گے، خود باحیا بنائیں گے، اولاد کو باحیا بنائیں گے، خود باکردار بنیں گے، اولاد کو باکردار بنائیں گے، خود بھی محمد عربی کے غلام بنیں گے، اپنی اولادوں کو بھی محمد عربی کے غلام بنائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں،
जिन सामीन ने यहाँ आज तशरीफ लाया, अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन अहले मोहब्बत ने आज के इस जलसे को रखा, वली कामिल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का सामान मुहैया किया, अल्लाह तबारक व ताला उनको भी माला माल फरमाए। परवरदिगार करीम जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। मौलाए करीम जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें रिस्क हलाल नसीब फरमा। परवरदिगार करीम हमारे इस मोहब्बत भरे इस इलाके को सलामत रख। परवरदिगार यहाँ के रहने वालों को सलामत रख। इनकी उम्र में रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।